روزہ رکھتے ہیں ہم، بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ روزے کی فضیلت کے متعلق ہمیں گائیڈ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اس کی فضیلت کے متعلق بہت ساری احادیث ملتی ہیں۔ جس طرح ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو 3 دفعہ آپ نے آمین کہا۔ صحابہ نے بڑے تعجب سے بعد میں پوچھا، جی آج آپ نے خلاف معمول ایک کام کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو میرے پاس حضرت جبریل آئے، انہوں نے یہ کہا تو میں نے آمین کہا۔ انہی تینوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ جب میں سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو حضرت جبریل نے کہا، جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پالے، اس مہینے کو پانے کے باوجود اپنے گناہ اللہ سے معاف کروا کے جہنم سے آزادی لے کر اللہ سے جنت نہ لے سکے، اس سے بڑا بد نصیب انسان کو نہیں، اللہ یہ اکبر۔ انسان تباہ و برباد ہو جائے۔ یعنی اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت اتنی وسیع ہوتی ہے، اس مہینے کو اللہ کی رحمتوں اور بخشوں والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر ماشاء اسی اللہ۔ طرح ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روزہ، سیام اور اسی طرح قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العزت قرآن مجید کو ایک نورانی شکل عطا کریں گے۔ سبحان یعنی اللہ۔ قرآن کا قیامت کے دن ایک وجود ہوگا، بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی نورانی وجود ہوگا۔ تو یہ اللہ کے دربار میں آ کر اپنے پڑھنے والے، اپنے آپ کو سمجھنے اور اپنے آپ کو یعنی قرآن مجید پر عمل کرنے والے کی یہ سفارش کرے گا۔ تو سبحان یہی اللہ۔ حالت روزے کی ہوگی، یہ بھی اللہ کے دربار میں آئے گا۔ جس نے بھوک پیاس کو برداشت کیا ہوا، روزے کی حالت کے اندر اپنی زبان کو کنٹرول رکھا، باقی گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، تو یہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آ کر روزہ رکھنے والے کی سفارش کرے گا۔ اور اسی طرح پھر 2-3 اور احادیث بڑے مزے کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جی جی جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک جب انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، شام کے وقت گرمی کا موسم تھا، سارا دن اس نے روزہ رکھا ہے، بھوک پیاس اس نے برداشت کی ہے، تو بندہ جب دسترخوان پہ بیٹھا ہو، سارے کھانے سامنے پڑے ہوں، ٹھنڈا پانی بھی پڑا ہو، بندے کو انتظار ہوتا ہے کہ کدھر سے اذان کی آواز میرے بالکل۔ کانوں کے اندر پڑے۔ پھر جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے تو بندہ افطاری کرتا ہے، کھجور منہ میں ڈالتا ہے، پھر پانی پینے کے لیے گلاس پکڑتا ہے، تو بندے کو بڑی ہی خوشی محسوس ہوتی ہے، سکون ملتا ہے سکون دلی۔ ملتا ہے۔ اسی طرح فرمایا، ایک خوشی انسان کو یہ، اور دوسری خوشی قیامت کے دن اس انسان کو ملے گی جب اللہ رب العزت اس کو اس کے روزوں کا بدلہ دیں گے۔ قیامت کی ایک خوشی کا تو کیا ہی عالم ہاں، ہوگا، الحمد ماشاء اللہ ایک اور الحمدللہ۔ حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت قیامت کے دن فرشتوں کو حکم دے رہے ہوں گے، میرے بندوں کو نمازوں کا اتنا بدلہ دے دو، یہ ریوارڈ دے دو، اس نیکی کا یہ دے دو۔ لیکن جب روزے کا ریوارڈ دینے کی باری آئے گی تو اللہ رب العزت فرشتوں کو کہیں گے، پیچھے ہٹ جاؤ بھائی، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا تھا دنیا میں رہتے ہوئے، آج میں خود اس کو اس کے روزے کا بدلہ دوں گا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ کتنا اجر۔ تو یقیناً جب اللہ رب العزت ہوتا ہے نا، ہر بندہ اپنی یعنی ڈومین اور کیپیسٹی کے مطابق کسی کو کچھ چیز دیتا ہے، تو اللہ رب العزت جو ساری مخلوق کا خالق و مالک ہے، اتنی بالکل۔ بڑی کائنات اور ہر چیز کو نوازنے والا، اور جس نے جنت بنائی، اور پھر آخری جنتی کو اتنی بڑی جنت ملنی ہے جتنی یہ ساری کی ساری دنیا ہے، صرف ایک دنیا نہیں بلکہ اس سے بھی 10 گنا بڑی جنت، آخری ماشاء اللہ۔ جنتی کو اتنی بڑی جنت، جس نے جہنم سے نکل کر جنت میں جانا ہے۔ تو جن انسانوں نے پہلے ہی جنت میں جانا ہے، پھر روزے دار لوگ جن کو اللہ رب العزت نے خوش کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ روزے کا کتنا بڑا بدلہ ہوگا۔ بالکل سبحان تو اللہ۔ یہ ہے بھائی، اگر دنیا کے اندر یہ رمضان کا مہینہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے گزار لیا، اس کے اندر روزے رکھ لیے، کچھ محنت کر لی، رمضان سے صحیح فائدہ اٹھا لیا، تو یقیناً وہ رب العالمین قیامت کے دن ایسے مومن بندوں کو خوش کرے گا۔ اسی طرح اس کے متعلق ایک میں بات تو بہت لمبی ہے، بہت ساری حدیث ہیں اس کے متعلق، آخری حدیث ایک سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہا تھا، اگر تو یعنی دن کے اندر 5 نمازیں پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے، تو اس بندے نے پوچھا، اے رابی تھا، مجھے کیا ملے گا؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تو صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یعنی سبحان اللہ۔ رمضان کے روزے رکھے ہیں
قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگا؟ صدیقین حضرت اور ابو بکر شہداء۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت عثمان سبحان غنی اللہ، کے ساتھ، سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ان کی تو کیا یعنی ہی جو شان ہے رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے وہ قیامت کے دن ان صحابہ کرام کے ساتھ ہوگا۔ ہاں